آپ کی وہ جو مدلل گفتگو تھی مجھے لگتا ہے کہ نواز لیگ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے تو یہ بات نہیں مانی، اور آج ان کی طرف سے ہمیں یہ سننے کو ملا ہے کہ وہ بالکل متفق نہیں ہیں، بالکل جیسے مزمل ہم سے متفق نہیں ہوتے، نواز لیگ بھی جو ہے وہ متفق نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کی اس دلیل سے کہ وہ موسم سازگار نہیں ہے انتخابات کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کے لیے۔ تو کیوں نہیں مانی مزمل صاحب نواز لیگ نے آپ کی بات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز لیگ کا میرے سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور میرا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے میرا آپ لوگوں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، نہیں جیسے میرا آپ دونوں کے ساتھ متفق ہونا نہیں ہے، میری اپنی ایک رائے ہے۔ لیکن یہ ساری 15-20 دن کی لڑائی ہے۔ اگر آپ 25 جنوری کو کراتے ہیں یا 15 فروری کے بعد کراتے ہیں، اگر آپ جنوری میں 20 یا 22 یا 23 کو کراتے ہیں تو راستے بند ہیں، برف باری ہے۔ اگر آپ 15 سے 20 فروری کے درمیان کراتے ہیں تو راستے کھلے ہیں، اور نسبتاً موسم بھی بہتر ہو جاتا ہے ان 15-20 دنوں میں۔ تو یہ لڑائی تو ساری 15 سے 20 دنوں کی ہے، جس کو آپ جیسے بھی انٹرپریٹ کر لیں۔ لیکن جیسے کہ راجہ ریاض صاحب نے کہا تھا کہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فروری کے وسط میں انتخابات ہوں گے، میرے خیال میں بڑوں کو یہ پتہ تھا کہ پاکستان کا سیاسی موسم جو ہے اور جو دوسرا موسم ہے وہ دونوں مڈ فروری میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور مڈ فروری میں الیکشن کرا لینے چاہیے۔ لیکن اب صورتحال چونکہ آپ جیسے دوست اس کو بہت زیادہ سیاسی اور بنا دیتے ہیں، آئین کا مسئلہ کہ نہ ہوئے تو بہت خراب ہو جائے گا، اس کو 25 جنوری کو ہی ہونا چاہیے، اگر 15 فروری کو ہوئے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے نہیں، آئین کا مسئلہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب تو آرٹیکل 51 بھی ہے، 30 نومبر سے 90 دن گننے ہیں، یا آپ نے اگست سے 90 کے دن گننے ہیں، پہلے ڈی لمیٹیشن کے 90 دن کا ٹائم دیکھ کر 90 دن گننے ہیں یا اس کے بعد گننے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ایک رائے موجود ہے کہ پہلے ڈی لمیٹیشن ہوگی، اس کے بعد 90 دن شروع ہوں گے۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ بات مڈ فیبرری پہ جا رہی ہے اور سینس پریویل کرے گی، کیونکہ جب آپ اوپر کوئی پولنگ کا سامان ہی نہیں پہنچ سکے گا 25 قومی اسمبلی کے حلقوں میں، اور وہاں پر کوئی پولنگ سٹیشن ہی نہیں بن سکے گا، راستے بند ہوں گے، تو آپ 25 حلقوں کے بغیر ملک میں انتخابات کرانا چاہتے ہیں تو زور سے ضرور کرا لیں، وہ سیٹیں ویسے ہی ختم کر دیں، ان علاقوں میں ویسے ہی بڑی محرومی ہے، وہ ویسے ہی کہتے ہیں صرف پنجاب کے انتخابات ہیں اور سندھ کے انتخابات ہیں، ہماری تو پہلے ہی آپ نے فاٹا کی سیٹیں بھی ختم کر دی ہیں اس مرجر کی وجہ سے، اوپر سے آپ وہاں پہ الیکشنز بھی نہ کرائیں، تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مڈ فیبرری پر بات ہو رہی ہے، اور مڈ فیبرری میں ہی انتخابات ہوں گے، جو انیشلی بات طے ہوئی تھی کہ مڈ فیبرری میں جا کے انتخابات کرائے جائیں۔ رائٹ مزمل تو اپنی بات پر ڈٹے ہیں۔ امبر، مسلم لیگ نواز نے تو ان کی بات نہیں مانی، آپ مانتی؟ دیکھیے، میں اتنا کہوں گی، میں اتنا کنسیڈ کروں گی کہ مزمل اور جے یو ایف اے کی بات میں کچھ تو وزن ہے۔ ظاہر ہے ایسے علاقے ہیں جہاں ہم ویسے ہی کہتے ہیں کہ چاہے خواتین کا ووٹ ہو یا دور دراز علاقوں میں لوگوں کا ووٹ ہو یا ٹرن آؤٹ ہو، یہ سب ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کے پولنگ سٹیشنز میں سیگریگیشن نہیں ہوتی، آپ صحیح علاقوں میں پولنگ سٹیشن نہیں ہوتا، وہاں ٹرانسپورٹ کا معاملات ہوتے ہیں، تو پھر یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تو اس حد تک میرے خیال میں جے یو ایف اے اپنا ظاہر ووٹ بینک اور جن علاقوں میں وہ اپنا ووٹر دیکھ رہے ہیں ان کا خدشہ درست ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک ان علاقوں میں تو نہیں ہے، ان کا ووٹ بینک پرائمرلی تو پنجاب ہے، جہاں برف نہیں پڑتی تو ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ آلریڈی اپنی الیکشنز کی تیاریاں تو انہوں نے شروع کر دی ہیں میاں نواز شریف کے آمد سے قبل، اور پھر ظاہر ہے تیزی بھی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف پنجاب کی اور پارٹیز ہیں، استحکام پاکستان پارٹی، انہوں نے بھی اپنے جلسے جلوسوں کا شیڈول اکتوبر سے یا اب شروع کر رہے ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ شکر ہے آپ لوگ بھی میری بات مان گئے ہیں کہ اس سال الیکشنز نہیں ہونے تھے، اور یہ اب میرے خیال میں کہ اس میں اب اس وقت اس پوائنٹ پہ اتفاق رائے زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ والی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تو اب گزر چکی ہے، وہ تو نہیں ہونے والی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بہت واضح طور پر کہہ چکا ہے، لیکن اب تاریخ کیا ہو اور اس کا طریقہ کار کیا ہو اور کیا وہ فری اینڈ فیئر ہو، اس پہ اتفاق رائے ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کی،
اور شاید یہ نیگوسیشن بھی چل جائے, ظاہر ہے ان کے تعلقات بھی ہیں, بات چیت ہے, تو دیکھتے ہیں. رائٹ, اٹس انفارچونیٹ جی. ہمارا اپنے آئین کے بارے میں بھی ہماری رائے, اور یہ بہت آپ کو ہر جگہ پر یہ رائے ملے گی کہ آئین کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے, جیسے ہماری عام طور پہ وہ کوئی کسی سے گناہ سرزد ہو جائے, وہ کہتا ہے جی 1 قتل کی سزا بھی موت ہے اور 10 قتل کی سزا بھی موت ہے. سو اگر آپ 1 کر چکے ہیں تو صرف اس کے بعد فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے اور زیادہ قتل کریں. یہ جو آئین سے انحراف ہوا ہے پاکستان کے اندر اس سال, یہ مجھے یقین ہے کہ اس کو نئی پارلیمنٹ کو آ کر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. صرف انتخابات ہو جانا اس کا حل نہیں ہے, اور جتنا آپ آئینی جو حدود تھیں ان سے جتنا آپ دور نکلتے جائیں گے, یہ انتخابات کرانے کے لیے جو آئینی مدت جس کا ذکر تھا, جتنا آپ اس سے دور ہوتے جائیں گے, یہ نئی آنے والی پارلیمنٹ کے لیے بھی یہ معاملہ اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزمل ویری کوئکلی, بہت تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے, ایک چیز جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کسی بھی روایتی سیاسی جماعتوں کا, پیپلز پارٹی, نواز لیگ, JUIF یا وہ جماعتیں جو PDM میں شامل تھیں اور جنہوں نے 16 ماہ حکومت کی ہے, کیا ان کا کسی بھی معاملے اتفاق کرنا اور اکٹھے ہو جانا PTI کے اس نیریٹو کو ہوا نہیں دے گا کہ دیکھا یہ سب ایک جیسے ہیں, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ چور ڈاکو ہیں اور اب یہ سب ہمارے خلاف جو ہے یہ انتخابات کے لیے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تو شاید یہ بھی وجہ ہے, کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا اپنا رستہ لینے پر مصر ہے, حالانکہ آپ کی بڑی مدلل بات تھی شمالی علاقے میں موسم کے بارے میں جو بھی آپ نے بات کی, تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, سب جماعتیں انڈیپینڈنٹلی الیکشنز میں جا رہی ہیں, انہوں نے اکٹھے مل کر الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. PDM کی کوئی سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر کوئی ایک نشان پر, ایک اتحاد پر الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں. تو جب آپ اپنا اپنا الگ الیکشن لڑ رہے ہیں, اپنا اپنا الگ منشور لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کی الگ الگ پالیسی ہے اور آپ کے الگ الگ جو ہے لوگوں کو اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. تو میرے خیال میں وہ وقت چلا گیا جب کہ یہ کہا جائے کہ PTI کے لیے سب اکٹھے تھے. اب تو وقت آ گیا ہے کہ PTI اپنے لیے کوئی اتحادی ڈھونڈے اور وہ کوئی سولو فلائٹ اپنی ختم کرے, ان کو یہ مشورہ دیا جانا چاہیے. اب میرا خیال ہے باقی سیاسی جماعتیں اس کی سیاسی ضرورت بھی نہیں سمجھتی کہ اب کوئی ایسا اتحاد بنایا جائے جو PTI سینٹرڈ ہے, اور اس کی اب پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت کوئی خاص ایسی, یہ سیاسی اتحاد سیاسی ضرورت کے تحت بنتے ہیں. اس وقت سیاسی ضرورت نہیں ہے, سب اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے اور اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ لڑیں گے. مجھے نہیں لگتا کوئی PTI کا وہ نیریٹو اب کوئی میٹر کرتا ہے گراؤنڈ پہ. رائٹ, ویری ویری کوئکلی امبر, نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ پارٹیوں کا اکٹھے ہو جانا ان انتخابات کے لیے یا نہیں؟ جیسے مزمل کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنا علیحدہ علیحدہ ہی لڑے گا الیکشن. اس پہ کافی بات چیت ہو چکی ہے, شاید کہ کچھ حلقوں میں جہاں مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جن کا ووٹ بینک ہلکا ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے کچھ لوگ ٹوٹے ہیں اور جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں وہ ان کی طرف آ جائیں, وہ ایسا تو نہیں ہوا. تو ان کو شاید کچھ ضرورت ہوگی, ان کا ایک منیمل سا کچھ ووٹ بینک ہے وہ شامل ہو جائے. لیکن بیانات سے, ان کی مختلف پوزیشن سے اور حکومت کے بعد مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی اتحاد ہوگا. اور اس وقت یہی کوشش ہوگی کہ اس وقت جو نئی سیاسی جماعتیں بنی ہیں KP میں, پنجاب میں, اور پھر جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے الیکشن ہی لڑیں گے. شاید اگر کوئی ایک آدھے حلقے میں کچھ اتحاد ہو جائے, وہ اکتوبر نومبر کے بعد ہی ہم دیکھیں گے, جب جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے, چاہے وسط میں ہو چاہے جنوری کے آخر میں ہو.